ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس حضور کی روح ملنے آتی ہے۔ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ داڑھی رکھوں، لیکن بیوی روکتی ہے۔ تو آپ نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہے یا حضور پاک کا پڑھا ہے؟ اگر کلمہ آپ نے پڑھا ہے حضور پاک کا، پھر حضور پاک کی بات ماننی ہوگی۔ اچھا اس کو کہو ٹھیک ہے میں داڑھی نہیں رکھتا، تم بال نہ رکھو، سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ دیکھو وہ پھرواتی ہے، وہ اپنی بات تو نہیں مانتی، تمہاری کیوں مانتی ہے؟ ہم اس کے اتنے لمبے بال برداشت کرتے ہیں، بھائی چھوٹی سی داڑھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟ مسجد نبوی میں 1000 ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، مکے میں 1,00,000 ملتا ہے۔ تبلیغ میں زیادہ، بالکل تبلیغ میں زیادہ ملتا ہے، کیونکہ تبلیغ تو دین سیکھنا ہے نا، دین سیکھنا فرض ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ وہ تو حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا حاصل کرنا جو تو فرض ہے۔ پہلے والی بیوی جو ہے بیوہ تھی، مر گئی، دوسرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو جنت میں دونوں ملیں گی، وہ اس کی بیویاں ہیں۔ امام مہدی کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہوگا، اس کا الگ فقہ کوئی نہیں ہوگی۔ بھائی کی بیوی 3 سال سے گھر نہیں آتی، میں دوسری شادی کروں، بالکل کریں، انشاءاللہ پھر خود بخود ٹھیک ہو کے آ جائے گی۔ خود نے بھی دیکھ لیا ہے، تو فارغ آدمی ہے، 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے، شادی نہیں کرتا دوسری۔ کسی مسلمان نے غصے میں کہہ دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، استغفار کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کافر نہیں ہو گیا، غصے میں بس منہ سے غلط بات نکل گئی۔ شادی کے 12 سال بعد ہم نے صلح و اتفاق سے ایک فیملی سے 9 مولود بیٹا لے لیا ہے، میں اور بیوی کے علاوہ پورے خاندان میں، اس لیے پالک بیٹے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب دادا دادی نانا نانی سب بہت خوش ہیں، بہرحال ان کو بتا دینا چاہیے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھنا پڑے گا، چاہے جتنے بیٹے بھی لے لو، لیکن وہ تمہارے بیٹے نہیں بنیں گے، لے پالک ہیں۔ دیکھو نا جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہو جائے تو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یہ جو ظاہری پراپگنڈے کرتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہیں اگر نعمت دی ہے شکر کرو۔ مدینہ پاک سے احرام نہیں باندھا، بارہ حنفی مسلک میں اس پر دم ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ کشمیر کے لیے اللہ مسلمانوں کی مدد کریں اور اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کریں، اور اللہ مسلمانوں کو بھی توفیق دے ان کی مدد کرنے کی۔ حضور کے زمانے میں داڑھی رکھنا واجب تھا، آج تو داڑھی رکھنا جہاد ہے، کیونکہ آج تو داڑھی پر مذاق اڑائی جاتی، داڑھی والوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا، داڑھی والوں پہ طنز کیا جاتا، اور بعض مسلمان کلمہ پڑھنے والے شرط کرتے ہیں لڑکی کے رشتے میں کہ جی اگر داڑھی ہے پھر اس طرح پھروائے پھر ہم لڑکی کا رشتہ کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ حال ہمارے حال پہ رحم کرے۔ لیکن ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لو، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے۔ داڑھی رکھ کے منڈانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور بار بار منڈانے سے وہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے اور آدمی فاسق کے ساتھ فاجر بھی بن جاتا ہے۔ اور ایک ہے کہ داڑھی پہ اعتراض کرے یا طنز کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں، وہ کفر ہے۔ یعنی جیسے بیوی کہے جی مجھے آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، بال لگتے ہیں مجھے چبھتے ہیں، وہ تو کافر ہو گئی، نکاح ہی ختم ہو گیا، پھر بیوی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافر کا نکاح تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر اسی طرح آدمی دیکھا، کئی لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں کہ ان کو کون بھی چلو یار جلدی کر، اور یار میں نے ابھی شیو نہیں کی، دیکھا نہیں بال بڑے اچھے نہیں لگ رہے، اس کا معنی ہے وہ داڑھی کو برا سمجھ رہا ہے، وہ کافر ہو گیا۔
حضور کی سنت کو برا سمجھنا، اعتراض کرنا جو ہے وہ تو کفر ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے سرائکی زبان میں، تو وہ تو ہمیشہ سرائکی زبان میں کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی آدمی مدینہ شریف کے کھجی کو طنز کرتے ہوئے کھجڑی کہتے تو کافر ہو جاتا کہ اس نے توہین کی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کلویا لوگ آتے تھے نا حج پہ اور عمرے پہ، اور تو بڑا امتحان، حج عمرہ تو وہی تھا نا میرا بھائی۔ اب تو پکنک ہے، اب تو پیکج ہیں جناب، کسی کا 3 اسٹار کا اور کسی کا 4 اسٹار کا، کسی کا 5 اسٹار کا۔ اب عمرہ بس اللہ قبول کر لے، اور عمرہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک پکنک ہے، میلہ ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ جب کوئی جاتا تو حضور کو یہ اپنے استاد کی خدمت میں کھجوریں پیش کرتا، ہدیہ کھجور ہوتا تھا، تو حضور ایک ایک دانہ جو ہے تقسیم کر دیا اور کہتے بھائی کھجور تو تم کھا لو لیکن گٹھلی فقیر کو واپس کر دو۔ وہ سب طالب ہوتے تھے یا شاگرد ہوتے تھے، علماء کھا لیتے گٹھلی دے دیتے، تو ان کو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں آپ نے، انہوں نے کہا بھی ایک تو اگر پھینکیں گے تو پاؤں کے نیچے آئے گی، میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ان کو سائے میں خشک کرتا ہوں، یہ جب مہینے میں 15 دن میں اچھی طرح خشک ہو جاتی ہے، ان کو پیس کے ان کا پاؤڈر بنا کے میں سرمے میں بھی ڈال دیتا ہوں، دواؤں میں بھی ڈال دیتا ہوں، تو اللہ اسی سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، اور نہ رکھنے والا، کٹانے والا، مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہ اس کو اذان کہنی جائز ہے۔ بلکہ ایک آدمی حضور کی زندگی میں آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی نہیں تھی، اس نے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے نا کہ کوئی اگر مزار پہ بھی سلام پڑے گا داڑھی موٹا تو جواب نہیں دیں گے، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سٹائل والی آج کل لوگ داڑیاں رکھتے تو ہیں، ان کو رکھنے دو، انشاءاللہ بڑی بھی ہو جائے گی۔ جو نہیں رکھتے اس سے تو بہتر ہے نا، ورنہ سنت کے خلاف ہے، سنت ایک مشت ہے۔ داڑھی منڈانے والا ہر وقت گناہ میں ہے، بالکل ہر وقت گناہ میں ہے، چونکہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ طواف کر رہا ہے تب بھی تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ یہ قرآن نے بتلا دیا ہے کہ حج اس کا قبول ہوگا جو فسق سے، یعنی لا رفث ولا فسوق، یہ تو فسق میں مبتلا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے بندے، اگر تمہیں سنت پہ چلنے کا ارادہ نہ ہو، کم از کم مکے مدینے کا شرم کر کے یہی دن تو داڑھی رکھ لو، شاید اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ کہتے جی کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی، تو وہ تو ویسے ہی تمہارے ساتھ نہ رہی نا، جب داڑھی پہ اعتراض کیا کافر ہو گئی، کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں، تو اس کو تیرے بعد رہنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ یا تمہیں رکھنے کی کیا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا تو کفر ہے۔ ایک آدمی داڑھی کو برا سمجھتا ہے کہ تیری داڑھی کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو کافر ہو گئی۔ جب کافر ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکالو اس کو گھر سے۔ ہاں اگر توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرو۔ داڑھی کو کاٹنے سے آدمی جہنم میں جائے گا؟ نہیں جناب، جنت میں جائے گا۔ جنت میں سارے داڑھی منڈے جائیں گے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا توبہ کرو، استغفار۔ جہنم جانے کے لیے تم داڑھی منڈانے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔